السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام المجدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ العقیدہ الواسطیہ: ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ وبما وصفه به رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، بل یؤمنون بأن اللہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ معزز بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ ابھی شروع ہی میں ہم لوگ ہیں، اور جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ان تمام صفات پر ایمان لائیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اپنے بارے میں کیا ہے، اور جن صفات کو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من غیر تحریف، بغیر کسی تحریف کے، یعنی معنی میں تبدیلی کیے بغیر، ولا تعطیل، اور بغیر تعطیل کے۔ تعطیل کے معنی انکار کرنے کے، یعنی ان صفات کا انکار کیے بغیر، ولا تکییف، اور ان صفات کی کیفیت بیان کیے بغیر، ولا تمثیل، اور ان صفات کی مخلوق سے مثال دیے بغیر ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے۔ بل یؤمنون بأن اللہ سبحانہ، بلکہ اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ، یعنی وہ فرقہ جہنم سے نجات پانے والا ہے، وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ رب العالمین جو ہر نقص سے، ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 5 الفاظ یا 5 اصطلاحات استعمال کیے ہیں: 1 تحریف، نمبر 2 تعطیل، نمبر 3 تکییف، اور نمبر 4 تمثیل۔ یہ 4 اصطلاحات انہوں نے استعمال کی ہیں، اور یہ الفاظ آگے بہت آئیں گے، اور جو بھی آپ اہل سنت والجماعت یعنی سلف صالحین کے جو عقیدے و منہج پر ہیں، اور انہوں نے عقیدے پر کوئی بھی کتاب لکھی ہے، تو یہ الفاظ آپ کو بار بار ان کتابوں کے اندر ملیں گے: تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کی میں مختصر تشریح اور معنی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ جب بھی یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ لوگوں کو اس کا معنی اور مطلب واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ آج کے درس میں 2 لفظ کی تشریح کریں گے، ایک تحریف اور ایک تعطیل۔ باقی جو 2 الفاظ ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم ان کی تشریح کریں گے۔ تحریف کا مطلب ہے بدل دینا۔ تحریف کا آپ اگر معنی دیکھیں گے عربی زبان میں ڈکشنری میں، تو اس کا معنی ہے بدل دینا۔ تحریف کا معنی بدل دینا۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ الفاظ کے اندر بدلاؤ کر دینا، الفاظ میں کمی بیشی کر دینا، شکل کو بدل دینا، اس کو تحریف لفظی کہا جاتا ہے۔ لفظ میں بدل دینا، یعنی قرآن میں کوئی آیت ہے، کوئی لفظ ہے، اس لفظ میں ہم کسی حرف کو زیادہ کر دیں، یا اعراب کے اندر
ہم بدلاؤ لے آئیں، اس کو لفظی تحریف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، عرش پر بلند ہے۔ کیا لفظ ہے؟ استوا، الف سین تا واو اور یا، استوا۔ استوا کا معنی جو سلف نے بیان کیا ہے استقر یا علا وارتفع وصعد، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا، عرش پر اللہ تعالیٰ بلند ہوا، مستوی ہوا، یہ ہے استوا کا معنی۔ اب اگر کوئی لفظ استوا کو استولا کر دے تو یہ لفظی تحریف ہے۔ استولا لام کا اضافہ کر دیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ استوا، لیکن اس کا معنی کیا بیان کیا اہل بدعت نے؟ استولا۔ استولا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر غلبہ پایا، کس پر؟ عرش پر۔ اور جب غلبہ پایا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اور کوئی ذات تھی، اللہ نے اس کو پچھاڑا اور اللہ کو اس پر غلبہ ملا۔ تو یہ معنی کیا ہے؟ غلط معنی ہے۔ یہاں پر لفظ کو انہوں نے کیا کیا؟ ایک حرف کا اضافہ کر دیا، استوا کے بدلے کیا کر دیا؟ استولا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ غلبہ پایا، غلبہ یعنی کوئی اور اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات تھی نعوذ باللہ، ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، تصادم ہوا، اللہ تعالیٰ کو اس پر غلبہ مل گیا، اللہ نے اس کو پچھاڑ دیا نعوذ باللہ، یہ معنی ہوتا ہے استولا کا۔ تو اہل بدعت استوا کا معنی کرتے استولا، یہ لفظ کے اندر ایک حرف بڑھا دینے سے پورا معنی بدل گیا۔ ایسے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جو مبارک سرزمین ہے جب وہاں داخل ہوں تو کیا کہیں؟ حطہ۔ حطہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حطہ کہنے کے بجائے اس میں نون کا اضافہ کر دیا، حنطہ کہنا شروع کر دیا، نون کا اضافہ کر۔ حنطہ معنی جانتے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں حنطہ معنی؟ بتاؤ لوگ۔ حنطہ معنی گیہوں، ٹھیک ہے؟ حطہ معنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نون کا اضافہ کر دیا، حنطہ کہتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو من سلوہ نازل کرتا تھا وہ کہتے تھے اب ہمیں یہ نہیں چاہیے، اگتا گئے ہیں کھاتے کھاتے من سلوہ، اب ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے، گیہوں چاہیے، زمین سے پیدا ہونے والا اناج چاہیے۔ تو انہوں نے صرف ایک لفظ کا ایک حرف کو زیادہ کر دیا، کیا؟ حنطہ کہنا شروع کر دیا۔ تو کتنا معنی بدل گیا؟ بہت بدل گیا نا۔ یہ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، ایک لفظ اگر حرف زیادہ کر دیں گے یا زیر کو زبر کر دیں گے، زبر کو زیر کر دیں گے تو پورا معنی بدل جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں لفظی تحریف۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمد دال کے پیش کے ساتھ۔ اب اگر کوئی الحمد پڑھے گا تو یہ غلط ہوگا، یہ الحمدہ نہیں الحمد ہے، تو یہ شکل میں تبدیلی ہوگی۔ کس میں ہو گئی ہے؟ یہ شکل میں تبدیلی ہوگی، زیر کو زبر کر دے، پیش کو زبر کر دے، تو اس کو لفظی تحریف کہا جاتا ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، عام طور پر جو تحریف ہوتی ہے وہ معنوی تحریف ہوتی ہے۔ میں بتایا کہ تحریف کے معنی بدل دینا، یا تو الفاظ کے اندر بدلاؤ کر دینا یا تو معنی کے اندر بدل دینا۔ معنی کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو معنوی تحریف کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا یا اس عبارت کا جو معنی ہے وہ معنی بدل دینا اور کوئی دوسرا معنی بیان کر دینا، اس کو معنوی تحریف کہا جاتا ہے۔ جو اہل باطل ہیں، اہل بدعت ہیں، خرافات والے ہیں، وہ لوگ اسی کام کو کرتے ہیں۔ الفاظ میں تو بدلاؤ کریں گے تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو پورا لفظ بدل دیا، پکڑے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ الفاظ میں تعریف کے بجائے معنی کے اندر بدلاؤ کرتے ہیں، معنی بدل دیتے ہیں۔ اس کو معنوی تحریف کہا جاتا ہے، معنی کو بدل دینا اور اس کی غلط تعبیر کرنا، غلط معنی اس کا بیان کرنا۔ قرآن کی آیتیں ہیں،
حدیثیں ہیں اس کا معنی اور مطلب جو صحابہ نے سمجھا یا ہمارے نبی نے صحابہ کو سمجھایا، سلف صالحین نے سمجھا، اس معنی کو بدل کر کے دوسرا معنی بیان کر دینا، اسی کو معنوی تعریف کہا جاتا ہے۔ اور یہ اہل بدعت کا ہتھیار ہے۔ اہل بدعت ایسی کرتے ہیں، معنی غلط بیان کر دیں گے، قرآن کی آیت ہے دوسرا معنی بیان کر دیں گے، حدیث ہے اس کا دوسرا معنی بیان کر دیں گے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، ہمارے پاس ایک صاحب نے، حالانکہ پڑھے لکھے ہیں، ایک کیا نام ہے وہ بھیجا تحریر چھوٹی سی کسی کی، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنی میلاد بناتے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بیچارے گھبرا گئے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے، تو یہ لوگ سال میں ایک بار کیوں مناتے ہیں؟ ہر پیر کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے تو آپ سال میں ایک بار کیوں مناتے ہیں؟ اور پھر آپ تاریخ کو کیوں مناتے ہیں؟ ہمارے بھی تو ہر پیر کو مناتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ جب میلاد مناتے ہیں تو بلال کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ بلال کو کیوں نہیں کہا تم بھی میری میلاد بنانا یا میری میلاد بناؤ؟ بلال کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑی ہے معنی میں۔ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو انہوں نے روزہ رکھنے کا معنی کرنے کے بجائے کیا کر دیا؟ ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذلک، اسی کو کہا جاتا ہے معنوی تحریف، پورا معنی بدل دیا۔ لیکن چور کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے کہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے چوری پکڑی جاتی ہے۔ کیا اس نے کہا کہ بلال کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہیں سے پکڑا گیا ہوا کہ بھئی آپ میلاد مناتے ہیں اور بلال کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ تو آپ جو کرتے ہیں اس کی بجائے دوسری چیز کی طرف بلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معنی میں گڑبڑی ہے، تو اس کو معنوی تحریف کہا جاتا ہے، پورا معنی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، تو تعریف کے معنی ہوتے ہیں بدل دینے کے۔ قرآن کی آیتوں کا غلط معنی بیان کریں گے، حدیثوں کا غلط معنی بیان کریں گے، اور یہ اہل بدعت کی پہچان نہیں ہے۔ قرآن جو توحید کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسے لوگوں نے کفر، بدعت اور شرک کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ویسے ہی جیسے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو کیا بنایا تھا؟ ہدایت کا سرچشمہ، ہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا خانہ کعبہ کے بارے میں کہ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں سے ہدایت ملتی ہے لوگوں کو، توحید کا سرچشمہ ہے۔ لیکن مشرکین نے کیا کیا تھا؟ اس خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا دیا تھا۔ کتنے بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں؟ 360۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں، ہر دن کا الگ الگ بت بنایا تھا انہوں نے۔ جس گھر کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا مرکز بنایا، اسی گھر کے اندر 360 بت رکھ دیا ان لوگوں نے۔ اس میں خانہ کعبہ کا کوئی قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ مشرکین کا قصور ہے۔ قرآن کا بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کا بھی اہل بدعت نے اسی کر دیا۔ قرآن کی آیتیں لائیں گے میلاد کے ثبوت میں، اپنی بدعت کے ثبوت میں، قرآن خوانی کے ثبوت میں، یا جو بھی بدعت وہ کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اس کے ثبوت میں قرآن کی آیتوں کو پیش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پیش کریں گے، اور اس کا معنی غلط بیان کر دیں گے، غلط مفہوم بیان کریں گے، جو نہ نبی نے بتایا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ ائمہ کرام نے بتایا، وہ معنی اس کا بیان کریں گے جو معنی کسی نے نہیں بتایا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے معنوی تحریف۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس سے کیا ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی میلاد منانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی ولادت یہ نعمت ہے، نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، لہذا ہمیں ولادت پر جشن منانا چاہیے۔ اب لگتا ہے کہ نئی وحی اتری ہے ان لوگوں کے اوپر،
اللہ نے تو وہی کا سلسلہ بند کر دیا، ایک نہیں وہی اتری ان لوگوں کے اوپر کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی کی ولادت پر جشن مناؤ، جلوس نکالو۔ بھئی اگر اس آیت کا معنی یہ تو نبی نے کیوں نہیں بتایا، صحابہ نے کیوں نہیں بتایا؟ 300 سال 400 سال تک لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، آج نئی وہی اتری ہے، نیا معنی اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسی کو کہا جاتا ہے تحریف۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت دی اس نعمت کو اظہار کیجئے، لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، بتائیے۔ آپ مالدار ہیں، آپ سے مدد مانگی جائے تو آپ اس نعمت کا اظہار کیا ہے کہ آپ اس مدد کیجئے۔ ایک کو اللہ نے مال دیا اور اس مال کو برائی میں خرچ کرے، عیاشی میں خرچ کرے اور رگ رگیوں میں خرچ کرے، برے کاموں میں خرچ کرے اور کہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب نے نعمت دی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، اس کا معنی صحیح ہوگا، اس کا کہنا صحیح ہوگا؟ وہی معاملہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، صحیح جگہ پر خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم کی اشاعت کیجیے، اس علم کو لوگوں میں پھیلائیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے، اس منصب کو دین کے اشاعت کے لیے استعمال کیجیے، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے استعمال کیجیے، یہ اس کا معنی اور مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بدعات اور خرافات کریں، شرک کریں، نئی نئی چیزیں دین کے اندر پیدا کریے، اس کا معنی اور مطلب نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے خود نہیں بدلتے لیکن قرآن کو بدل دیتے، حدیثوں کو بدل دیتے۔ تو جو اہل بدعات ان کی پہچان ہی رہی ہے کہ حدیث کا معنی غلط بیان کرے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں آپ کو ہمیشہ کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جو ان کے راستے کی پیروی کرتے ہیں ان کے بیان کردہ معنی کے مطابق ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے۔ جو اہل بدعات ہیں، باطل والے ہیں، ان کے معنی کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر اس معنی کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ نے نہیں سمجھا، ہمارے نبی نہیں سمجھا، ائمہ کرام اس کا معنی نہیں سمجھا، آپ ایک نیا معنی اس کا بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے وہی معنی لیا جائے گا قرآن و حدیث کا جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا، نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو، اور اس طریقے سے ان سے سلف صالحین نے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں نے سیکھا اور لیا، اسی پر عمل کیا جائے گا، وہی معنی لیا جائے گا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے معنوی تعریف، معنی کو بدل دینا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں، ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں اس کی، کیونکہ ان کی یہی پہچان ہے، ہمیشہ سے غلط معنی بیان کریں گے آپ کے سامنے، جو معنی صحابہ نے نہیں بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے معنوی تعریف پہلے بھی تھی اور آج بھی اور قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے۔ لیکن ایسے بھی علماء رہیں گے ہمیشہ جو علماء ان اشکالات کا، ان غلط معنی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک جماعت رہے گی اور ایسے علماء رہیں گے جو ان کے غلط معنی کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو تعریف کے معنی کیا ہو گیا؟ معنی کو بدل دینا، یہ معنوی تعریف ہو گئی۔ اور ایک لفظی تعریف، لفظ میں کمی بیشی کر دینا، شکل کو بدل دینا۔ تو اہل بدعت لفظی تعریف تو نہیں کر پاتے، فوراً کفر کا فتویٰ لگ جائے گا کہ آپ نے ایک حرف زیادہ کر دیا، قرآن میں، حدیث میں زیادہ کر دیا آپ نے۔ اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ معنی کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، معنی غلط بیان کر دیں گے، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، کہیں گے بھائی دیکھو یہ معنی بیان کرتے ہو تو عالم ہیں، جانتے ہیں عربی زبان، لیکن جب دیکھیں گے اس کو سلف صالحین کے فہم عقیدے کے مطابق تو اس کا غلط معنی ہوگا۔ تو یہ معنی کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، یہ ہو گیا تعریف کا معنی۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، جو یہودی ہیں، یہودیوں میں سے وہ کلمات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، ان کلمات کا جو معنی ہے اس کی جو جگہ ہے وہاں سے ہٹا دیتے، دوسرا معنی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ اور اس امت میں جو اہل باطل، اہل بدعات ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والوں کو چھوڑ کر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ یہی روش اپناتے ہیں، معنی کو غلط بیان کر دیں گے، ایسا معنی بیان کریں گے جو نبی نے نہیں بتایا اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کا بتایا۔ تو ان کی پہچان ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم دور رہیں، جو سلف صالحین کا معنی ہے اسی کو ہم لیں اور اسی کے اوپر ہم عمل کریں۔ تو یہ معنوی تعریف ہوگی۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ تعطیل۔ تعطیل
کا معنی اگر آپ دیکھیں گے لغت میں تو اس کا مطلب ہے انکار کرنا. تعطیل معنی انکار کر دینا. ٹھیک ہے. اسی لیے ایسے کنویں کو جس کنویں کے اندر پانی نہ ہو اس کو بیر معطلہ کہتے ہیں. پانی نہیں ہے اس کے اندر، اور جب پانی نہیں ہے تو لوگ وہاں جانے سے انکار کر دیں گے نا. آدمی کنویں کے پاس کس لیے آتا ہے؟ جس کنویں کے اندر پانی ہوتا ہے اسی پانی کو لینے جاتا ہے. لیکن کنواں سوکھا ہو یا کنویں کے اندر پانی تو ہے لیکن پورا گدلا ہو چکا ہے، بدبو آ رہی ہے، پورا رنگ بدل گیا، بدبو آ رہی ہے، تو لوگ اس کنویں کا پانی پئیں گے؟ نہیں، انکار کر دیں گے پینے سے. تو کنویں بیر معطلہ ایسا کنواں جو انکار شدہ ہو، یعنی لوگ نہ اس کا پانی پیے نہ لوگ اس کے پاس جائیں، اس کو بیر معطلہ کہتے ہیں. تو تعطیل کے معنی انکار کر دینے کے. اور اصطلاح کے اندر اللہ رب العالمین کے نام یا اس کے صفات کا انکار کر دینا، اس کو تعطیل کہا جاتا ہے. انکار کر دینا کہ ہم نہیں مانتے، اللہ کا نام نہیں مانتے، اللہ کی صفت نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اس کا انکار کر دینا، اس کو تعطیل کہا جاتا ہے. اور اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں یا 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام نام اور صفات کا انکار کر دینا، اس کے تمام ناموں کا اور تمام صفات کا انکار کر دینا، یا اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کر دینا. ٹھیک ہے. اللہ کے نام ہیں، بہت سارے نام اللہ کے، یعنی انگنت نام اللہ رب العالمین کے ہیں کہ نہیں. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے بے شمار نام، ان تمام ناموں کا انکار کر دینا. ہم کسی کے نام کو نہیں مانتے. اللہ کی بے شمار صفات ہیں، ان تمام صفات کا انکار کر دینا، اس کو کلی تعطیل کہا جاتا ہے. مکمل تعطیل، مکمل انکار کر دینا. سب سے پہلے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات کا انکار کیا اس کا نام ہے جعد بن درہم. اس کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کر دیا. اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کلام نہیں کیا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا. قرآن مخلوق ہے. تقدیر کا انکار کر دیا. جعد بن درہم نام تھا ایک آدمی کا. تو بصرہ کا جو امیر اور گورنر تھے اس وقت، ان کا نام تھا خالد بن عبداللہ القصری. انہوں نے عید الاضحیٰ کے دن اس کو قتل کر دیا، کیونکہ یہ کفر ہے. تعطیل کیا ہے؟ کفر ہے. یعنی اللہ کے نام کا انکار کر دیا، صفات کا انکار کر دیا. جب اللہ کا نہ نام ہے نہ صفات ہے تو آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ گویا کہ آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا انکار کر دیا آپ نے. میں نے اس سے پہلے بتایا کہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کا نام نہ ہو، جس کی صفات نہ ہو. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نام کا بھی، صفات سب کا انکار کر دیا. کہا کہ اللہ کی صفات اگر مانیں گے تو اس کا مطلب کہ بہت ساری ذات ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ بھائی ایک انسان کے اندر بہت ساری صفات ہو سکتی کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جیسے آپ بولتے بھی ہیں، آپ چلتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ سوتے بھی ہیں، آپ اٹھتے بھی ہیں. ایک انسان کتنی صفات ہوگی؟ تو کیا یہ اتنی ساری صفات ہونے کی وجہ سے کیا اس کا یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے بارے میں ہے؟ یہ نہیں، ایک آدمی کے اندر بھی ساری صفات موجود ہیں. تو ایسے اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات ہیں. اللہ کی بے شمار صفات. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم صفات مانیں گے، بہت سارے نام مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت ساری ذات ہو گئی، جبکہ ایک ہی ذات ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے، یہ بے بنیاد ہے. یہ کیونکہ بہت ساری صفات ایک ذات کے اندر، ایک چیز کے اندر ہو سکتی ہیں. حالانکہ وہ ایک ہی ذات ہے وہ، لیکن اس کے اندر بہت ساری صفات ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا، جعد بن درہم کو. اس کے بعد ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا جہم بن صفوان. اس نے جعد بن درہم سے یہ عقیدے سیکھے اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کی تمام صفات کا، تمام نام کا انکار کر دیا. یہ اصل میں کوفہ کا رہنے والا تھا. یہ کون؟ جہم بن صفوان کوفہ کا رہنے والا تھا، اور بعد میں خراسان چلا گیا وہ، اور وہیں جا کر کے اپنی ساری گمراہیاں اور سارا کفر وہاں پھیلانے لگا. اس کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. اس طریقے سے اس نے قیامت سے متعلق اکثر چیزوں کا انکار کر دیا. کہا کہ نہ پلسرات ہے،
نہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی رویت کا اس نے انکار کر دیا، میزان کا انکار کر دیا، حساب و کتاب کا انکار کر دیا، قبر میں کسی کو عذاب نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ تقدیر بھی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان مجبور ہے، تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ تقدیر کا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے۔ تو تقدیر کا بھی انکار کر دیا اس نے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ؟ جہمیہ کا۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ معکم یا وہ معکم، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے کہا کہ قرآن کی آیت تو اپنی جگہ برحق ہے، لیکن معنی انہوں نے غلط بیان کیا۔ اس سے اللہ رب العالمین کی ذات کی معیت نہیں ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے، اپنی قدرت سے ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے۔ کہ جہم بن صفوان، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں کو جہمی کہا جاتا ہے، یا اس فرقے کا نام جہمیہ پڑا، اسی آدمی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو ظالم حکمراں ہیں، مسلمان ظالم حکمراں، ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے، بلکہ بغاوت کرنا چاہیے۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور منہج تھا۔ اس کو جہمیہ کہا گیا، اس کے ماننے والوں کو۔ اسے بھی خراسان کے جو امیر تھے جن کا نام تھا سلم بن احوز، انہوں نے اسے قتل کر دیا تھا سن 128 ہجری کے اندر، اس کے اسی بدعقیدگی کی بنا پر۔ یہ جہمی تھے۔ جہمیہ ایک فرقہ ہوا جس نے اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا انکار کر دیا اور تمام صفات کا انکار کر دیا۔ ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس کا نام ہے معتزلہ۔ معتزلہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو ثابت کیا کہ اللہ کے نام تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اس نے انکار کر دیا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا واصل بن عطا، یہ سید التابعین۔ کون ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تمام تابعین کے سردار ان کو کہا جاتا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑے بڑے صحابہ سے، اسے ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی مجلس میں رہا کرتا تھا، ان کے شاگردوں میں سے تھا واصل بن عطا۔ تو حضرت حسن بصری سے اس کا مناقشہ ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ جو بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی وہ مسلمانوں میں سے فاسق ہے، وہ اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے اسے جہنم میں داخل کرے، اور جب جہنم میں جائے گا اگر وہ، تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت کے اندر آئے گا۔ تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اور دنیا کے اندر نہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے۔ منزلہ بین المنزلتین، دو منزلوں کے درمیان اس کی منزل ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کافر ہے نہ وہ مسلمان ہے۔ اور یہ کہہ کر کے ان کی مجلس سے نکل گیا۔ کن کی مجلس سے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے۔ تو حضرت حسن بصری نے کیا کہا؟ اعتزلنا واصل، واصل ہم سے الگ ہو گیا۔ اعتزلہ مانے الگ ہو جانا، وہیں سے اصطلاح پڑی معتزلہ کی۔ معتزلہ کی اصطلاح پڑی۔ یہ عقل پرست لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس بات تو کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ عباسی جو دور خلافت ہے، یہ حکومت، اس دور میں یہ عقیدہ بہت پھیلا تھا، اس کے ماننے والے بہت زیادہ تھے اس زمانے میں۔ ان کے کیا عقیدے تھے؟ آج بھی معتزلہ ہیں، اور سب سے بڑا معتزلہ آج کا کون ہے؟ جاوید غامدی ہے۔ نام سنا اس کا آپ لوگوں نے؟ جاوید غامدی۔ اور لوگ مجھے معاف کریں گے، سر سید بھی معتزلہ میں سے تھے۔ انہوں نے یونیورسٹی دی اور اچھا کام کیا، لیکن وہ بھی معتزلہ تھے۔ سر سید انہوں نے بھی تمام چیزوں کا انکار کر دیا تھا، فرشتوں کا انکار، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، بہت بڑی گمراہیاں تھیں سر سید کے اندر۔ لیکن امت کو دیا فائدہ، انہوں نے یونیورسٹی بنائی، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں،
لیکن عقیدہ ان کا معتزلہ کا تھا، سر سید کا، ٹھیک ہے. تو جاوید غامدی ہے پاکستان میں، وہ بھی معتزلہ ہے. وہ تو کہتا ہے نہیں، اتنا کفریہ اس کا عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی. جو نصرانیوں کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ اس کا بھی ہے. قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا، ان کو وہ آئیں گے قیامت سے پہلے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو پھانسی دے دی گئی. دجال کا انکار کر دیا، یاجوج ماجوج کا انکار کر دیا، اللہ کی رویت کا انکار کر دیا. کون؟ یہ جاوید غامدی، ٹھیک ہے. سود کو حلال کہتا ہے وہ. بہت بڑی گمراہیاں، بڑا کفر ہے اس کے پاس. تو یہ بھی معتزلہ ہی میں سے ہے. کون؟ جاوید غامدی. یہ نہ سمجھیے کہ سب ختم ہو گیا ہے اور یہ پرانی میں کہاوت سنا رہا ہوں پرانے زمانے کی، نہیں، یہ آج بھی لوگ موجود ہیں. حسن بصری کا شاگرد، تو دھوکہ نہ کھانا کہ کوئی میرا شاگرد ہے یا امام کا جو ہے مدینے میں پڑھتا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یا مکے کے اندر پڑھتا ہے، یا مکے کے امام کا شاگرد ہے، یا امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، یا امام شافعی کا شاگرد ہے. یہ نہ سمجھنا کہ بھائی وہ کیا ہو گیا، وہ تو ان کا شاگرد ہے تو خلاص، جب ان کا شاگرد ہے تو خلاص صحیح ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ شاگرد بھی ہو سکتا ہے گمراہی کے راستے کو بنا لے، کہ نہیں ہو سکتا ہے. عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو قتل کیا تھا، اس نے کس سے علم حاصل کیا تھا؟ ہاں، صحابہ سے. قرآن کا حافظ تھا عبد الرحمن بن ملجم، اسی نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. جب سعد بن ابی وقاص نے مصر کے اندر مانگا کہ کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم میرے پاس بھیجو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکیہ لکھ کر کے بھیجا تھا کہ ان کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، ان سے بہتر میرے پاس کوئی نہیں ہے. عبد الرحمن بن ملجم کو کون تذکیہ کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس گلی سے گزرتے شیطان بھاگ جاتا ہے کہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ راشد جی، جو کہتے تھے ہم لومڑی تو نہیں لیکن لومڑی کی چالوں کو سمجھتے ہیں، بہت زیادہ سمجھنے والے اور بہت زیادہ حکمت والے، دانشور سمجھ لیجیے، اور فہم اور شعور اور حکمت کی تمام چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، لیکن نہیں سمجھ سکے. غیب کوئی نہیں جانتا ہے. ان کو بھیجا عبد الرحمن بن ملجم کو. اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. اس نے تمام صحابہ کو کافر قرار دیا، علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا. خوارج کا عقیدہ نا کہ وہ جو ہے صرف شیعہ نہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کافر، خوارج بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کافر. وہ صحابہ یعنی ابو بکر و عمر کے بارے میں نہیں، بعد کے صحابہ کے بارے میں، ان کو کافر کہتے ہیں لوگ، خوارج بھی. تو شاگرد ہیں حضرت حسن بصری کے، تو کبھی شاگردی سے دھوکہ نہ کھانا. ایک اور ہے پاکستان میں ہمارے شیخ ابو زید ضمیر، اس کو پھیٹے والا کہتے ہیں ہمیشہ. پھیٹے والا سمجھتے ہیں؟ ہاں، نام نہیں لیتے اس کا، جو پھیٹا باندھتا ہے، امامہ، کالا امامہ. کون ہے جانتے ہیں؟ انجینئر علی مرزا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی جو رافضی ہے، کالا پھیٹا باندھتا، کالا امامہ. جی ہاں، وہ کیا کہتا اپنے آپ کو؟ شیخ زبیر علی زئی کا شاگرد کہتا ہے. استغفر اللہ. چلے مان لیں کہ اس کا ان کا شاگرد ہے یہ، تو کیا شاگرد ہونا یہ سرٹیفکیٹ مل گیا جنت میں جانے کا، برحق ہونے کا؟ یہ نہیں ہے. جب تک استاذ کا عقیدہ نہیں ہوگا، کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق عقیدہ نہیں ہوگا، شاگرد اور امامت سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جی ہاں. تو یہ کبھی سے دھوکہ مت کھانا کہ بھئی وہ تو مدینے کا پڑھا ہوا ہے. مدینے کے نام پر لوگ دھوکہ دیتے. ہمارے یہاں سید سلمان ندوی کا نام سنے نا، وہ بھی یہیں کا پڑھا ہوا ہے، سعودی عرب کا پڑھا ہوا. کتنے لوگ آتے ہیں پڑھ کر وہاں پر، ہمارے ملکوں سے کتنے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. عقیدہ نہیں بدلتے، وہی عقیدہ رہتا ہے ان کا. دیوبند سے آتے ہیں، ندوہ سے آتے ہیں، سہارنپور سے آتے ہیں، اور جو ہے دیوبندیوں کے اور جماعت اسلامی کے مدرسے سے آتے ہیں. کچھ نہیں بدلتا ان کا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں بدلتے. کہتے ہیں مدینہ کے پڑھے ہوئے ہیں، سعودی عرب کے پڑھے، اسی کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں. تو اسے دھوکہ نہ کھانا کبھی. آپ پوچھیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا منہج کیا ہے، آپ کیا مانتے ہیں، یہ پوچھیے ان سے. مدینے لگا دینے سے آپ دھوکہ نہ کھانا کبھی اس سے. ٹھیک ہے. یہ سید التابعین کے شاگرد ہیں. شاگرد تھا واصف بن عطا، جس کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، اور اس نے تمام اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا، اور بڑے گناہوں کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہاں رہیں گے. کہاں؟
جہنم کے اندر رہیں گے، تقدیر کا اس نے انکار کر دیا، اور عقائد اور ایمان اور غیبیات میں انہوں نے اپنی عقل کو شریعت پر مقدم رکھا۔ ان کی عقل میں جو بات آئے گی مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے غیبیات میں۔ اس لیے ان کی عقل میں نہیں آیا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا، اس کا انکار کر دیا۔ ان کی عقل میں نہیں آیا کہ پرسرات ہے جس کا سب سے گزر ہوگا، اس کا انکار کر دیا۔ تو جو غیبیات ہے جن کو ہم نے نہیں دیکھا، جو عقائد اور ایمان ہیں، ان کو اپنی عقل کے ترازو پر پرکھا، عقل میں نہیں سمایا، اس کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کو معتزلی کہا جاتا ہے، جو اپنی عقل کو اپنا معبود بنا لے، جو عقل میں آئے مانے، عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دے۔ ایسے لوگوں کو معتزلی کہا جاتا ہے۔ عقل پرست آج بھی لوگ موجود ہیں، اور جماعت اسلامی میں سب سے زیادہ لوگ ہیں۔ اخوان المسلمین میں، رافض شیعہ میں، خوارج میں لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کوئی الزام نہیں ان کے اوپر، حقیقت ہے ساری چیزیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے رجم کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ رجم کا کہا قرآن میں نہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے حدیثوں میں جو چیزیں ہیں اگر متواتر ہیں تو مانیں گے، نہیں ہے تو اس کا انکار کر دیں گے، نہیں مانتے ہیں، اس کا غلط معنی بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن میں رجم نہیں ہے، اس کا انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ آج کے زمانے کے لوگ ہیں بھائی، کتابیں لکھی باقاعدہ، ہمارے سلفی علماء نے باقاعدہ اس پر رد کیا۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے یہ ان کا عقیدہ ہے کہ عقل میں نہیں آئے انکار کر دیجیے اس کا، بس خلاص۔ بھئی عقل مخلوق ہے، اللہ نے عقل بنائی ہے، عقل کا ایک حد ہے، عقل کی ایک حد ہے۔ اللہ نے عقل دیا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، انکار کرنے کے نہیں دیا ہے۔ غیبیات ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتی کیونکہ ہم نے نہیں اس کو دیکھا ہے۔ اللہ نے جو بیان کر دیا، نبی نے بیان کر دیا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں عقل میں آنا چاہیے تب مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ تو عقل کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس کی حد کیا ہے کہ غیبیات میں آمنا و صدقنا، ایمان اور تصدیق، اور جو مسائل ہیں اس میں آپ اس کو سمجھیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو عقل دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقل کو یہ تمام چیزوں پر مقدم کرتے ہیں، قرآن کا بھی اور حدیثوں کا بھی، تمام چیزوں کا انکار کر دیں گے اگر اس کے اندر جو ہے نہیں آئے گا، یا اس کا غلط معنی بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، نام کو تو مانا لیکن صفات نہیں مانا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا لیکن بغیر سننے کے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے بغیر دیکھنے کے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا بغیر قدرت کے، اللہ تعالیٰ علم والا بغیر علم کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا جہمیہ نے۔ بھئی آپ صفات کو اگر نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہ آپ نے سب کا انکار کر دیا۔ کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی صفات نہ ہو؟ ہم آپ کو کہیں کہ آپ آنکھ والے ہیں بغیر آنکھ کے، بغیر سننے کے، آپ جو ہے علم والے ہیں بغیر علم کے، آپ قدیر ہیں بغیر قدرت کے، تو تمام صفات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ناموں کو تو مانا لیکن صفات کا انکار کر دیا۔ یہ سب گمراہی ہے۔ مکمل صفات کا انکار کرنا، یہ میرے بھائیوں کیا یہ کفر ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو یہ تعطیل کی پہلی قسم کی مکمل نام، مکمل صفات کا انکار کر دینا۔ تعطیل کی دوسری قسم یہ ہے کہ پورے صفات کا تو نہیں، چند صفات کا انکار کر دینا۔ کچھ صفات کو ماننا، کچھ صفات کا انکار کر دینا۔ جو عقل میں آئے مانو، جو عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تعطیل ہے۔ جو عقل میں آئے مانو، جو عقل میں نہ آئے نہ مانو۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں اشاعرہ اور ماتریدی کہا جاتا ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کا اقرار کیا۔ کس نے؟ اشاعرہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کی تمام 7 صفات عقل کہتی ہے کہ صفات ہونی چاہیے، ان 7 صفات کو مانا۔ باقی تمام صفات کا یا تو غلط معنی بیان کیا یا تو اس کو انکار کر دیا۔ ماتریدی جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات مانتے ہیں، 7 جو اشاعرہ مانتے ہیں، اور ایک اور صفت کا اضافہ کیا انہوں نے، تکوین ایک صفت ہے۔ تکوین کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا نظام چلانا، کائنات کا خلق اور پیدا کرنا، اس کا نظام چلانا، یہ اس کو مانتے ہیں۔ تو جو ماتریدی ہیں وہ 8 صفات مانتے ہیں، اشاعرہ 7۔ اشاعرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ ایک عالم پیدا ہوئی جن کا نام تھا ابو الحسن عشری، یہ 332 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ پہلے جو تھے معتزلی تھے، اللہ کی تمام صفات کے ان کو انکار کر دیا، اور تقریباً 40 سال تک اسی عقیدے پر رہے وہ۔ بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا۔ کیا نام ہے یہ
جو معتزلہ تھے اس کو چھوڑ دیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک نیا راستہ نکالا. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو مانا، باقی صفات کا معنی غلط بیان کیا. ایک نئی راہ پیدا کی انہوں نے. معتزلہ کے بارے میں نے کیا بتایا ہے؟ تمام صفات کا انکار. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے معتزلی تھے، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو نہیں مانتے تھے، 40 سال اس عقیدے پر رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک نیا نکالا کہ نہیں بھائی، عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ صفات ہونی چاہیے. تو انہوں نے 7 صفات کو مانا. وہ 7 صفات کون سی ہیں؟ علم، قدرت، حیات، زندگی، سننا، دیکھنا، ارادہ اور کلام، گفتگو کلام کرنا. حالانکہ معنی کلام کا غلط بیان کیا، لیکن 7 صفات کو مانا کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے. تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے اشاعرہ کہا جاتا ہے. تیسرا جو ان کا دور ہے کہ انہوں نے اس سے بھی توبہ کر لیا اور پھر سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنا لیا، اور انہوں نے 3 کتابیں لکھی اس کے تعلق سے، اور اپنے تمام پرانے عقیدے سے رجوع کر لیا. لیکن آج جو اشاعرہ ہیں وہ لوگ ان کی پرانی باتوں کو مانتے ہیں، نئی باتوں کو نہیں مانتے. وہ لوگ، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، نئی باتوں کو نہیں مانتے، تو ان کو اشاعرہ کہا جاتا ہے. ماتریدی کون ہیں؟ انہی کے زمانے میں ایک پیدا ہوئے عالم جن کا نام تھا ابو منصور ماتریدی. یہ سمرقند یعنی خراسان کے علاقے میں، یہ جو افغانستان اور ایران کے جو علاقے ہیں اسی میں سمرقند ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے. ماترید ایک جگہ کا نام، اس لیے ان کو ابو منصور ماتریدی کہا جاتا ہے. انہوں نے ابو الحسن اشعری کے 7 صفات کو بھی مانا. ایک اور صفت کا اقرار کیا کہ تکوین مطلب یہ ہے کہ کائنات سے، کون سے ہے، یعنی دنیا کا نظام چلانے والا، دنیا کی اور کائنات کا پیدا کرنے والا. اس کو انہوں نے بھی ایک صفت مانا. کہا یہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور دنیا کا نظام اور کائنات کا نظام چلاتا ہے. ان کو ابو منصور ماتریدی کہا جاتا ہے. ان کی بھی وفات انہی کے آس پاس ہوئی، 233 یا 232 ہجری کے اندر ان کی بھی وفات ہوئی. ان کی طرف نسبت کرنے والوں کو اشاعرہ اور ماتریدی کہا جاتا ہے. آج پوری دنیا میں سعودی عرب کے اندر جو حنبلی ہیں، جن کو حنبلی کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں کو چھوڑ کر کے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جو یعنی مقلدین ہیں، وہ سب کے سب اشعری اور ماتریدی ہیں. امام شافعی کو جو ماننے والے شافعی ہیں وہ، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے جو حنفی دیوبندی، امام مالک کے ماننے والے مالکی، یہ سب کے سب جو لوگ ہیں ان سب کا عقیدہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ہے. ٹھیک ہے، اشعری اور ماتریدی. صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں، جنہیں حنبلی لوگ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے اور اس طریقے سے وہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں. یہ جو 3 اماموں کو میں نے ذکر کیا، ان کے ماننے والوں میں قصور ہے، ان کے ائمہ میں کوئی قصور نہیں تھا. ان کے سارے ائمہ جو گزرتی ائمہ جو امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر تھے. انہوں نے کیا کیا؟ ان کے عقیدے کو نہیں لیا اور عقیدے میں اشعری اور ماتریدی کو لیا. کون لوگ؟ یہ پورے مالکی جو آج کے زمانے میں ہیں، پورے شافعی چاہے ہندوستان میں ہوں، چاہے مصر میں ہوں، عرب دنیا کے اندر ہوں، ایسے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے چاہے عرب کنٹریز میں ہوں، چاہے ہمارے ملکوں کے اندر ہوں، وہ سب کے سب اشعری اور ماتریدی. میرے بھائی، میں ان کی تنقید کے لیے اور اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے. مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے برے عقیدے سے توبہ کریں. اور یہ کتاب ہے میرے سامنے، عقائد علماء اہل سنت دیوبند. پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کن کی ہے؟ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے گئے تو انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، اور اس کتاب کا جو عقیدہ ہے وہی ان کا عقیدہ ہے، اور اس کتاب پر ان کے بڑے بڑے علماء کے دستخط موجود ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ اب میں عربی نہیں اردو پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ سب لوگ اردو سن رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں، جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں مقلد ہیں. فروعات میں، فروع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اصل عقیدے میں نہیں، فروعات میں. نماز کیسے پڑھیں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، عورت کیسے نماز پڑھے گی، ان میں مقلد ہیں. مقتدائے خلق حضرت امام حمام، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کس میں ان کے مقلد ہیں؟ فروع میں، اصول میں نہیں، عقائد میں نہیں. اور اصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابو حسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہما کے.
ٹھیک ہے، ابو حسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے عقیدے میں، اصول میں ان کے ہم پیروکار ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام، یہ کیا نام ہے، علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں عقائد علماء اہل سنت دیوبند کے اندر، ٹھیک ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی ہے اور بھی ہے۔ اور طریقہ ہائے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلے عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقے ذکیہ مشائخ چشت اور سلسلے بہیہ حضرات قادریہ اور طریقے مرضیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ۔ یعنی صوفیت میں ہم 4 سلسلوں پر چلتے ہیں، نقشبندی، چشتی، قادری اور سہروردی، یہ صوفیوں کے سلسلے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلے نہیں مانتے تھے، نہ ان کے زمانے میں تھے، یہ سب بعد کی پیداوار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلے نہیں تھے ان کے زمانے میں، یہ سب بعد میں لوگوں نے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سارے سلسلوں پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، سلسلے میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا، عقیدے میں چھوڑ دیا، کس میں پکڑا امام ابو حنیفہ کو؟ صرف فروع میں۔ یہ تو احناف اور دیوبند کی، اس لیے میں ان کو احناف نہیں کہتا ہوں، دیوبندی کہتا ہوں، دیوبندی ہیں لوگ، عقائد علماء سنت دیوبند۔ احناف کے اندر کچھ علماء پیدا ہوئے جو سلف صالحین کے عقیدے پر تھے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی علماء پیدا ہوئے، لیکن بہت کم، ٹھیک ہے، بہت کم پیدا ہوئے۔ تو اس طریقے سے یہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔ تو یہ سارے کے سارے اشعری اور ماتریدی ہیں۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر، پوری دنیا میں جہاں بھی حنفی دیوبندی ہیں، جہاں بھی مالکی ہیں، جہاں بھی شافعی، ان سب کا عقیدہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جی ہاں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے ابھی بھی امام کے عقیدے پر ہیں۔ ان کے ماننے والوں میں 2-3 لوگ تھے جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا، ورنہ ان کے ماننے والے آج تک الحمدللہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، میں بار بار کیوں کہتا ہوں، کئی لوگ دھوکہ نہ دیکھو امام کے اوپر ذکر کہہ رہا ہے، نہیں، امام کے عقیدے میں کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تمام ائمہ کرام سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر تھے۔ کاش یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو لیتے، لیکن عقیدہ کو چھوڑ دے، فروع کے اندر لے لیا ہے کہ نہیں۔ عقیدہ اہم ہے اسلام کے اندر، اگر آپ وفاداری نہیں کرو گے، عقیدہ آپ کا صحیح ہے تو جنت کے اندر بھی جاؤ گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دن رات رفع دین کریں اور عقیدہ آپ کا صحیح، آپ جہنم کے اندر جائیں گے۔ فروع سے زیادہ اہم کس بات کی ہے؟ عقیدے کی۔ کاش یہ لوگ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو مانتے، امام شافعی کو مانتے، امام مالک کو مانتے، لیکن عقیدے میں ان کو چھوڑ دیا، صرف فروع میں نماز کیسے پڑھو گے، روزہ کیسے رکھو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے، اس میں لے، اور عقیدے میں چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارے ہاں کے سارے لوگ اشعری اور ماتریدی ہیں۔ اور تعطیل کی ایک تیسری قسم یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام و صفات ہیں اس کا معنی نہ بیان کرنا اور اس کے معنی کو اللہ کی طرف سونپ دینا کہ ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تعطیل کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام و صفات ہے اس کا معنی ہم جانتے ہیں، ہمیں کیفیت نہیں معلوم، بس اللہ عرش پر مستوی ہے، ہم جانتے ہیں مستوی معنی عرش پر بلند ہونا، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھیں، لیکن کیسی ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا، لیکن کیسے ہمیں کیفیت نہیں معلوم۔ لیکن نزول کا معنی سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے لیے 2، اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی 2 آنکھیں ہیں، عینین، عینین عربی لفظ ہے، عینین کا معنی ہے کہ نہیں معنی ہے؟ معنی ہے اس کا۔ ید، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے 2 ہاتھ، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ مانتے ہیں۔ کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسے ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، کیسی انگلیاں ہمیں نہیں معلوم، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن معنی ہم جانتے ہیں، معنی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ بھی تعطیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کے بارے میں کہنا کہ بھائی ہم اس کا معنی اللہ کے حوالے کرتے نہیں، اللہ کے حوالے کیفیت کرتے ہیں، معنی نہیں حوالے کرتے، کیونکہ اگر معنی ہم نہیں سمجھے تو ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہوئی۔ جب معنی نہیں سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانا، یا ہمارے نبی کو کچھ نہیں معلوم تھا، نبی کو کچھ نہیں معلوم تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ اس لیے یہ کہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے،
ہم اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا معنی مانتے ہیں، معنی جانتے ہیں، لیکن کیفیت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کیفیت اللہ کو معلوم. جیسے امام مالک نے کیا کہا تھا، استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم. اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کا معنی ہم جانتے ہیں. ایسی تمام چیزوں کے بارے میں کہیں گے اللہ رب العالمین کے ہاتھ معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، ہمیں اس کا معنی معلوم، والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اس کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اصابع ہیں، اس کا معنی انگلیاں کے ہوتے ہیں. لیکن والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. یہ تمام صفات کے بارے میں ہم یہ کہیں گے. بات واضح کی نہیں واضح ہوگی؟ تو یہ ہے تعطیل. تعطیل معنی انکار کر دینا، یا تو مکمل نام و صفات کا انکار کر دینا، یا تو چند صفات کو ماننا اور چند صفات کا انکار کر دینا، غلط معنی بیان کرنا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے معنی کی تفویض یا معنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کر دینا، یہ بھی تعطیل ہی ہے. ہمارا یہ عقیدہ اور منہج نہیں ہونا، نہ سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج تھا. سلف صالحین کا عقیدہ منہج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ہمیں معلوم، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم. ہم کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں، معنی اللہ کے حوالے نہیں کرتے، کیونکہ معنی ہمیں معلوم ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں ید کہیں گے تو بتا دیں گے ید کے معنی کیا ہے. عربی سے پوچھو یہ عین کے معنی بتا دے گا، عین کے معنی کیا ہے. تو معنی ہمیں معلوم، لیکن کیفیت نہیں معلوم. ٹھیک ہے، کیفیت ہم اللہ کے حوالے کرتے، معنی اللہ کے حوالے نہیں کرتے. لہذا یہ بھی تعطیل کی ایک تیسری قسم ہے جو بہت بری قسم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے معنی کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا غلط ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کی کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں، معنی اللہ کے حوالے نہیں کرتے. ورنہ ہم نے دین ہی نہیں سمجھا. ہم کہیں کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے، قرآن کی آیت کا معنی نہیں جانتے، حدیث کا معنی نہیں جانتے، تو ہم نے گویا کہ کچھ نہیں سمجھا، ہم نے سب اللہ کے حوالے کر دیا. پھر دین کیا بچا؟ اللہ کا نام کیا بچا؟ شریعت کیا بچی جب آپ کو معنی ہی نہیں معلوم؟ بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اس لیے معنی ہم جانتے ہیں، معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے. کیفیت کیسی؟ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے عقیدوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر رکھے، اور انہی کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہماری وفات دے، اور یہ برے عقیدے اور برے لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.